بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں، تمہاری توبہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ قاتل نے راہب کو بھی مار ڈالا، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے بھی اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا۔ ایک آدمی نے کہا، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں تیری بخشائش ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اچانک اسے موت آ گئی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جو اس کا مقصود تھا۔ اس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے اور اس کے متعلق حجت کرنے لگے، یعنی اس بات میں کہ اس کی روح کون لے کر جائے گا۔ پس جس بستی کی طرف وہ آدمی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دے دیا، اور جس بستی سے وہ چل کر آ رہا تھا اسے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اس کے مرنے کی جگہ سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو۔ تو وہ اس بستی سے ایک باش نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا، اس لیے اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اصطلاحی شریعت میں خدا کی نافرمانی ترک کر کے اطاعت کی طرف لوٹنے اور گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے: اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہ چھوڑنے کا پورا ارادہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، حقوق العباد کے تحت بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، جیسے کسی کا مال لیا ہو تو اس کو واپس لوٹانا، یا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگنا، رب کریم کے بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا۔ حضرت صفوان بن محرز مازنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کا ہاتھ تامے کہیں جا رہا تھا کہ اسی درمیان ایک آدمی سامنے آیا اور بولا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا اور ارشاد فرمائے گا، کیا تم فلاں فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ کیا تم نے یہ سب گناہ کیے ہیں؟ بندہ کہے گا، ہاں میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ پروردگار عالم اس بندے سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرا لے گا، اور وہ بندہ مومن دل میں سوچے گا، اب تو وہ ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا ہے اور آج تجھے بخشتا ہوں۔ پھر اس بندے مومن کو بخشش و مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 جز میں تقسیم کیا، 99 کو اپنے پاس رکھا اور زمین میں ایک جز کو اتارا، اور اسی ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گوڑی اپنے بچے سے اپنا سر اٹھائے رکھتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کو کچل نہ دے۔ رحم و کرم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو غیر محدود اور غیر متناہی ہے۔ یہاں جو رحمت تقسیم بتائی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی تعین مقصود نہیں، صرف مخاطب کو سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال ہے۔